بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پیارے ویورز، ہمارے چینل سچا پیغام کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر، شکریہ۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بد نظری۔ انسانی آنکھیں جب بے لگام ہو جاتی ہیں تو اکثر فواحش کی بنیاد بن جاتی ہے۔ اسی لیے محققین کے نزدیک بد نظری ام الخبائث کی طرح ہے۔ ان دو سوراخوں ہی سے فتنے کے چشمے ابلتے ہیں اور ماحول اور معاشرے میں عریانی اور فحاشی کے پھیلنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اسلام نے ان دو سوراخوں پر پہرا بٹھایا۔ یہ بھی اسلامی تعلیمات کا حسن و جمال ہے کہ ہر مومن کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا، نہ ہی غیر محرم پر نظر پڑے اور نہ ہی شہوت کی آگ بھڑکے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اصولی بات ہے کہ برائی کو ابتدائی میں ختم کر دو۔ عام مشاہدہ ہے کہ جن لوگوں کی نگاہیں بے قابو ہو جاتی ہیں ان کے اندر شہوت کی آگ بھڑکتی رہتی ہے، حتیٰ کہ انہیں فحاشی کا مرتکب کروا دیتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اس میں ان کے لیے پاکیزگی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کو خبر ہے اس کی جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت مومنین کے لیے ایک کامل مکمل پیغام ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں تادیب، تنبیہ اور تہدید کا بیان ہے، جس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے ابھی میں عرض کرتا ہوں۔ تادیب، آیت کے ابتدائی حصے میں تادیب ہے۔ مومنین کو ادب سکھایا گیا ہے کہ
جن چیزوں کا دیکھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے ان سے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ بندوں کو یہی زیب دیتا ہے کہ اپنے آقا کی فرما برداری کریں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غض بصر یعنی نگاہ کو نیچی رکھنا یہ ابتدا ہے، اور حفاظت فرج یعنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا یہ انتہا ہے۔ گویا یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، پس جس کی نگاہ قابو میں نہیں اس کی شرمگاہ قابو میں نہیں۔ تنبیہ، ذالک ازکا لہم میں تنبیہ ہے کہ غض بصر کا فائدہ یہ ہے کہ دلوں میں پاکیزگی آئے گی، گناہ کا وسوسہ ہی پیدا نہیں ہوگا، اس میں ان کا اپنا فائدہ ہے۔ عبادت میں یکسوئی نصیب ہوگی، نفسانی، شیطانی، شہوانی وساوس سے جان چھوٹ جائے گی، اور اگر اس ہدایت پر عمل نہیں کریں گے تو بد نظری کی وجہ سے سکون قلب سے محروم ہو جائیں گے، دل میں حسرتوں کی بھرمار ہوگی، فتنے میں پڑنے کا اندیشہ قوی ہوگا۔ تحدید، ان اللہ خبیر بما یصنعون میں تحدید ہے، پروردگار عالم کی طرف سے تنبیہ ہے کہ اگر بندوں نے اس ہدایت کی پرواہ نہ کی تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت غافل نہیں، وہ ان کی تمام کارروائیوں سے واقف ہے، وہ نافرمانوں سے نمٹنا اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین ہے کہ اگر اسلام نے مردوں کو صاف الفاظ میں اپنی نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے تو عورتوں کو بھی فراموش نہیں کیا، چونکہ مرد اور عورت دونوں کا خمیر ایک ہی ہے، لہذا عورت کی فطرت میں بھی شہوت رکھی گئی ہے۔ ان کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ان دونوں آیات کا لب و لہجہ اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ آنکھوں کی بے باکی شہوت میں انتشار اور شرمگاہ میں ابھار پیدا کرتی ہے۔ ایسی حالت میں انسانی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، شہوت کھلی آنکھوں کے باوجود انسان کو اندھا بنا دیتی ہے، انسان گناہ کا ارتکاب کر کے ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں جا گر جاتا ہے۔ شہوت کے معاملے میں جو حال مردوں کا ہے کم و بیش وہی حال عورتوں کا بھی ہے۔ عورتیں عموماً جذباتی ہوتی ہیں، جلدی متاثر ہو جاتی ہیں، ان کی نگاہیں میلی ہو جائیں گی تو زیادہ فتنے جگاتی ہیں، لہذا انہیں بھی چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر تو آنکھ کی ضرور حفاظت کر، اللہ تجھے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ ہر فتنے اور آفت کا سبب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آنکھوں کا فتنہ نہایت مہلک ہے، ہلاک کر دینے والا ہے، اور اکثر فتنوں اور آفتوں کا بنیادی سبب بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، غضوا ابصارکم واحفظوا فروجکم، اپنی نگاہوں کو پست رکھو، نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، نگاہ شہوت کی قاصد اور پیمبر ہوتی ہے، اور نگاہ کی حفاظت دراصل شرمگاہ اور شہوت کی جگہ کی حفاظت ہے۔ جس نے نظر کو آزاد کر دیا اس نے اس کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ نظر ہی ان تمام آفتوں کی بنیاد ہے جن میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس، نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر ملا ہوا تیر ہے۔ بعض سلف کا قول ہے، نگاہ ایک تیر ہے جو دل میں زہر ڈال دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام،
اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، العینانی زناہما النظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو آدمی کسی غیر محرم کے چہرے پر شہوت بھری نگاہ ڈالتا ہے وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا ہوتا ہے۔ سلف صالحین نے نگاہ کو برید العشق یعنی عشق کا پیامبر کہا ہے۔ زلیخا اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر نظر نہ ڈالتی تو جذبات کے ہاتھوں بے قابو ہو کر گناہ کی دعوت نہ دیتی۔ چند لمحوں کی بے تابی نے اس کے رسوا کن قول کا تذکرہ قرآن مجید میں کروا دیا۔ بے حیائی والے کام کی نسبت قیامت تک اس کی طرف ہوتی رہے گی۔ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ بد نظری کی رسوائیاں کتنی بڑی اور کتنی بری ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ راہ چلتے یا آتے جاتے غیر محرم عورت سامنے آ جاتی ہے تو اس کے چہرے پر نظر پڑ جاتی ہے۔ ایسی صورتحال کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے سوال پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، ایک مرتبہ نظر پڑ جانے کے بعد پھر دوبارہ نہ دیکھو، کیونکہ تمہارے لیے صرف پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر معاف نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلی اچانک نظر معاف ہے، اور اگر کسی وقت پہلی نظر ہی ارادتاً ڈالی گئی تو وہ نظر بھی حرام ہوگی۔ اور پہلی نظر معاف ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ پہلی نظر ہی اتنی بھرپور ہو کہ دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہ رہے، یعنی اگر نگاہ پڑ جائے تو ہم نگاہ نہ ہٹائیں، یہ بھی مناسب نہیں، جائز نہیں ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ اگر اچانک نظر پڑ گئی تو نظریں فوراً ہٹانے کا حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نظر پڑ گئی تو دیکھتے ہی رہ گئے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ جو نظر دفعتاً پڑ جاتی ہے اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا، اصرف بصرک، نگاہ کو پھیر لو۔ اگر نگاہ پڑ جائے تو نگاہ کو پھیر لو۔ بعض اوقات حکیم، ڈاکٹر یا جج کو کسی شرعی عذر کی بنا پر کسی نامحرم کا چہرہ دیکھنا پڑ جائے تو بقدر ضرورت دیکھنے کے بعد نظر کو فوراً ہٹا لینا چاہیے۔ غیر محرم کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھنا فساد کا بیج ہے، فساد کی جڑ ہے۔ شیطان غیر محرم کے چہروں کو مزین کر کے، سوار کر کے پیش کرتا ہے۔ ویسے بھی دور سے ہر چیز اچھی نظر آتی ہے، اسی لیے تو ایک مثل مشہور ہے کہ دور کے ڈھول سہانے ہوا کرتے ہیں۔ بد نظری کرنے سے انسان کے دل میں گناہ کا تخم پڑ جاتا ہے، یعنی گناہ کی بیج پڑ جاتی ہے، جو موقع ملنے پر اپنی بہار دکھاتا ہے۔ قابیل نے حابیل کی بیوی کے حسن و جمال پر نظر ڈالی تو دل و دماغ پر ایسا بھوت سوار ہوا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ دنیا میں سب سے پہلی نافرمانی کا مرتکب ہوا۔ قرآن مجید میں اس کے قبیح فعل کا تذکرہ ہوا۔ گناہ کی بنیاد ڈالنے کی وجہ سے قیامت تک جتنے قاتلین آئیں گے ان کا بوجھ بھی اس کے سر پر ہوگا۔ معلوم ہوا کہ پہلی نظر ڈالنے کا تو اختیار ہوتا ہے، پھر معاملہ اس کے بعد بے اختیاری والا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ پہلی نظر ہی سے بچا جائے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا
زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔